ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج ہم ایک دفعہ پھر یا ابا صحلے چینل پر موجود ہیں، جو کہ ہمارا گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے اس یا ابا صحلے چینل کا مقصد بتا دیا کہ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف نوجوان نسل تک پیغام امام زمانہ کا پہنچانا، اپنے وقت کے امام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور بیدار کرنا کہ رعیت کون ہے اور سردار کون ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج کا جو موضوع ہے کہ کافی دفعہ بہت سے اسٹوڈنٹوں نے بھی سوال اٹھایا کہ جناب نرجس خاتون کے حالات زندگی کیا ہیں، جناب نرجس خاتون کون ہیں، کہاں سے آئی، حسب و نسب کیا ہے. آئیں ہم اسی ضمن میں کہ جناب نرجس خاتون کون ہے اور کہاں سے آئی، کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا حسب و نسب کیا ہے. تو میں ایک روایت کا سہارا لوں گا جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں. بشر بن سلیمان امام علی نقی علیہ السلام کے دوستوں اور محبوں میں سے ہے. بشر بن سلیمان کا گھر سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ہے. ایک دن ایک رات کافی رات گزر گئی. بشر بن سلیمان اپنے گھر میں بیٹھا تھا. امام علی نقی علیہ السلام کا ایک خادم، ایک نوکر کفور بلانے جاتا ہے بشر بن سلیمان کو کہ اے بشر بن سلیمان، آپ کو امام علی نقی علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے. بشر بن سلیمان فرماتا ہے کہ آپ چلے جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر کے میں ابھی آ جاتا ہوں. تو کفور چلا جاتا ہے. تو بشر بن سلیمان جب امام علی نقی علیہ السلام کے آستانے پر گھر میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب حکیمہ خاتون بھی ایک طرف کھڑی ہو کے وہ گفتگو سن رہی ہوتی ہیں. تو اسی دوران امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بشر بن سلیمان، میں تمہیں ایک ایسا کام سونپنا چاہتا ہوں جو کہ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل میں سے ہو. میں آپ کو ایک ایسا کام دوں گا، ایسا کام سونپوں گا کہ آپ ہمارے شیعوں سے افضل ترین ہو جاؤ گے، آپ کا رتبہ بلند ہو جائے گا. بشر بن سلیمان نے کہا مولا وہ کون سا کام ہے؟ تو بشر بن سلیمان کو مولا نے جب کام کہا تو مولا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے بشر بن سلیمان، کام یہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک کنیز کی خریداری کے لیے بھیجنا ہے. بشر بن سلیمان نے کہا جی میرے آقا میں حاضر ہوں. اس وقت مولا نے فرمایا یہ لو 225 دینار لو. 225 دینار لینے کے بعد اس بشر بن سلیمان نے 225 دینار لیے اور ایک سبز کلر کی تھیلی کے اندر 225 دینار کو ڈال دیا. اور مولا نے فرمایا اے بشر بن سلیمان، جب تو یہ تھیلی لے کر درہ فرات زوال سے پہلے درہ فرات تک پہنچ جانا. اس پر ایک درہ فرات کے ساحل پر کچھ کشتیاں لنگر ہوں گی، کچھ کشتیاں کھڑی ہوں گی. تو اس کشتیوں میں سے ایک بردار پوش ہوگا جو کنیزوں کو فروخت کر رہا ہوگا، اس کا نام عمرو بن زید ہوگا. تو آپ وہاں جا کے سکون سے بیٹھ جانا. تو وہاں سب کنیزیں فروخت ہو رہی ہوگی، نوجوان ہوں گے، عرب کے عمراء ہوں گے وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اس وقت تو کیا کہنا، وہ ایک کنیزیں مختلف کنیزیں آئیں گی، فروخت ہوتی رہیں گی، لیکن ایک کنیز ایسی ہوگی جو بکنے پہ تیار نہیں ہوگی. وہ انکار کر دے گی میں کسی کے ساتھ بھی بکنا نہیں چاہتی. تو اس کی مختلف قیمتیں لگائی جائیں گی، پھر بھی وہ کنیز بکنے کے لیے تیار رضامند نہیں ہوں گی. اس وقت جب وہ جاتا ہے بشر بن سلیمان، مولا نے خط دیا تھا جو رومی زبان، رومی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، وہ خط بھی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو جو مولا نے کہا، پھر مولا نے ایک دفعہ پھر اس کو آگے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بشر بن سلیمان، جب وہ اس عورت، اس خاتون، اس کنیز کو جو وہ فروخت کے لیے خریدنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، عمراء ہوں گے، مختلف لوگ ہوں گے،
تو آپ جب وہ انکار کرے گی کہ اے بردار پوش تمہیں جلدی کیا ہے، میرے خریدار ابھی آ رہے ہیں، آپ کو کیا جلدی ہے، تو مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کرو جو امانت دار ہو اور امین ہو اور ایماندار ہو۔ جو ہی یہ بات وہ کنیز کرے تو اٹھنے کے بعد تو یہ رسم و خط اور رومی رسم و خط کی بنیاد پر جو میں نے خط لکھا ہے، آپ یہ عمر بن زید کو دینا، اس کو کہنا کہ یہ خط اس کنیز خدا تک پہنچا دو۔ جب وہ خط کنیز خدا پڑھے گی تو زارو قطار رونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی وقت یہی سارا ماجرا کہ بشر بن سلمان چلتا ہے سامرا سے عرب میں جانے کے بعد وہاں بیٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے ساحل پہ کشتیاں ہوتی ہیں، وہ بردار پوش جو ہوتا ہے عمر بن زید، اسی طریقے سے جیسے مولا نے فرمایا ہوتا ہے، جیسے مولا نے کہا ہوتا ہے، اسی طرز پر وہ عمر بن زید کھڑا ہوتا ہے، کنیزوں کو بیچ رہا ہوتا ہے، اور عمراء بھی موجود ہوتے ہیں، نوجوان بھی عرب کے موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں وہی ماجرا جیسے امام علی نقی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا ہوتا ہے کہ فلاں 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 سارا طریقہ جو دیکھتا ہے، وہ عورت جب عورت کے لیے خریداری کے لیے عمراء یا نوجوان لوگ بڑھتے ہیں تو وہ عورت انکار کر دیتی ہے۔ تو اس وقت بشر بن سلمان آگے بڑھتا ہے اور وہ خط جو رسم الخط تھا، جو رومی زبان کے رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، وہ جب بردار پوش کو دیتا ہے، عمر ابن زید کو دیتا ہے، تو عمر ابن زید کنیز خدا، میں ایسا کیوں نہ کہوں کہ جناب نرجس خاتون کو دیتا ہے، تو نرجس خاتون اس خط کو پڑھنے کے بعد پہلے بوسہ لیتی ہیں، پھر اپنے سینے سے لگا کے زار و قطار روتی ہیں۔ تو وہی کنیز خدا اس بردار پوش کو کہتی ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اس شخص کے ہاتھوں فروخت نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو وہ شخص جناب بشر بن سلمان کو فروخت کر دیتا ہے وہ کنیز۔ جو ہی بشر بن سلمان عرب میں ایک مکان تھا، مکان لے کے ادھر اس کنیز خدا کو لے جاتا ہے اور دوسرے دن سامرا کی طرف اپنے سفر کو رواں دواں کرتے ہیں۔ اور راستے میں جو ہی بشر بن سلمان کی نظر اس پہ پڑتی ہے، کس پہ؟ جو جناب نرجس خاتون پہ جو کنیز خدا ہوتی ہے سفر میں ہی۔ تو وہ بشر کہتا ہے کہ اے کنیز خدا، آپ کو تو اس رسم خط کا پتہ نہیں ہے، آپ کیوں اس خط کو دیکھ کر زار و قطار روتی ہیں، اس کو چومتی ہیں، بوسے لیتی ہو؟ تو جناب نرجس خاتون نے بشر بن سلمان کو فرمایا، اے معرفت امام سے بہرے اندھے شخص، آپ کو نہیں پتا کہ اس خط کی کیا اہمیت و فضیلت اور حکمت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا، آپ کو کیسے پتا؟ اور پھر بشر بن سلمان نے کہا کہ آپ ہو کون، اپنا واقعہ سناؤ، اپنا ماجرا سناؤ، بیسیکلی آپ کہاں سے ہو؟ تو وہ جناب نرجس خاتون اپنے واقعہ سناتی ہیں کہ میں شاہ روم کی پوتی ہوں، میرے دادا اس کے بھائی نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی، میرا نکاح معین کر دیا، میری عمر اس وقت 13 سال تھی، تو دوسرے دن ہمارا نکاح ہونا تھا، تو بہت سے پادری، راہب، صلیبیں کھڑی کی گئی، ہمارے لیے چبوترا بنایا گیا اور محل کے اندر خوبصورت محل کو مزین کیا گیا، چاروں طرف لائٹوں کے ذریعے، سب چیزوں کے ذریعے، ہیرو جواہرات کے ذریعے، لوہ و مرجان کے ذریعے صلیبیں کھڑی کی گئیں، اور جتنا ہو سکا میرے دادے نے ہمارے لیے کیا، اس محل کو بہترین آسن طریقے سے مزین کیا۔ مزین کرنے کے بعد جو ہی نکاح کے لیے وہ جو شخص اوپر آیا، چبوترے کے اوپر جو ہی بیٹھا راہب یا پادری، بیٹھنے کے بعد وہ چبوترا گر گیا اور صلیبیں بھی گر گئیں۔ دوبارہ پھر میرے دادا نے حکم دیا کہ اس چبوترے کو دوبارہ بنایا جائے، صلیبیں کھڑی کی جائیں، راہبوں کو بلایا جائے، پادریوں کو بلایا جائے، بڑے بڑے راہب آئے، محل کو دوبارہ مزین کیا گیا۔ مزین کرنے کے بعد پھر اس کے دوسرے بھائی سے نکاح کا ارادہ کیا تاکہ اس نوست کو ختم کیا جائے، جو کہ پادریوں سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پادری نے کہا کہ ہمیں عیسائیوں پر کوئی نوست آنے والی ہے۔ تو اس کے دادا نے جو شاہ روم تھا، اس نے کہا کہ اس نوست کو ہم ختم کریں گے۔ دوسرا بیٹا جو اسی دادے کے بھائی سے اس کا دوسرا بیٹا تھا، تو اس کو کہا کہ یہ نکاح ان کے ساتھ ہم کروا کے اس نحوست کو ختم کر دیں گے۔ تو پھر وہی ماجرا ہوا، صلیبیں گر گئی، چبوترا گر گیا۔ تو اس کے بعد وہ نرجس خاتون فرماتی ہے کہ میرے دادا اٹھ کر چلے گئے اور لوگ بھی چلے گئے، میرے دادا مایوس ہو گئے، مایوسی کی حالت میں جا کے بیٹھے۔ تو میں اس رات سوئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کچھ ان کے ساتھ حواریین ہیں، اور امام علی علیہ السلام ہیں، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے حضرت شمون ہیں۔ تو
رسول اکرم نے فرمایا اے حضرت عیسیٰ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ امام حسن عسکری علیہ السلام میرے بیٹے سے کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب شمون کی طرف دیکھا کہ اے شمون، جو کہ یہ آپ کی بیٹی آپ کی نسل سے ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کو آل محمد کے در پہ دینا چاہتے ہو؟ اسی وقت جناب شمون شرمندگی سے کہا کہ اے میرے وارث، اے میرے حقیقی جانشین، کہ کیا فرمایا میرے وارث، اے میرے نبی خدا، کہ کیا یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، بالکل آپ آل محمد کے ساتھ یہ رشتہ مضبوطی سے جوڑ دیں۔ تو وہیں نورانی ممبر قائم کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا اور ایجاب و قبول ہمارا خواب کے اندر ہی ہو گیا۔ تو جو ہی بیدار ہونے کے بعد وہ کیا کہتی ہے نرجس خاتون، مزید بشر بن سلمان کو فرماتی ہے کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کمزوری کی حالت میں ہو گئی، لاغر ہو گئی، تو میرے دادا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی طبیب تھے عرب کے سب طبیبوں کو بلایا، لیکن میں صحت مند نہیں ہوئی۔ تو دادا نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی آرزو ہو دل کے اندر جو پوری نہ ہو سکی ہو، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوں؟ تو فرمایا اے دادا جان کہ کچھ مسلمان قیدیوں کو آپ رہا کر دو، جو قیدی ہیں آپ کے انڈر میں، تو ان کو ہو سکتا ہے ان قیدیوں کی رہائی کی وجہ سے مجھ کو کچھ سکون مل جائے۔ تو یوں ہی اس کے دادا نے اور مسلمان قیدیوں کو رہا کیا تو جناب نرجس خاتون نے کچھ کھانا پینا شروع کیا، اس کے دادا خوش ہوئے۔ تو پھر نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ پھر مجھے خواب کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا۔ پھر رائٹ 14 دنوں کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میرے خواب میں آئی، اور جناب مریم آئی، مریم بنت عمران، اور ان کے ساتھ کچھ 1000 سے زیادہ حوریں تھیں۔ تو میں نے کہا، جناب مریم کو میں نے سلام کیا، جناب مریم نے کہا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو جناب نرجس خاتون جناب سیدہ کے گلے سے لپٹ کر رونے لگی کہ اے سیدہ، کہ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے میں نے امام حسن عسکری کا دیدار نہیں کیا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے بیٹی، جب تک تم مذہب نصرانیت سے نہیں ہٹو گی، جب تک تو شرک کو ختم نہیں کرو گی، اس وقت تک میرے بیٹے حسن کی زیارت آپ کو نہیں ہوگی۔ تو اسی وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کو مسلمان کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد پھر وہ خواب سے بیدار ہوئی۔ پھر دوسرے دن امام حسن عسکری علیہ السلام کا خواب کے اندر کیا ہوا، دیدار ہوتا رہا۔ جب دیدار ہوتا، گفتگو ہوتی، باتیں ہوتی۔ اسی طرح پھر بشر بن سلمان نے کہا کہ اے بی بی، اے نرجس خاتون، تو آپ کس طریقے سے ان قیدیوں کے اندر آئے، یہ قیدی کس طریقے سے بنی؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زوجہ تھی جناب نرجس خاتون نے کیا فرمایا کہ اے بشر بن سلمان، میں اس طریقے سے آئی ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ایک دن تیرے دادا شاہ روم اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی، تم اس کے پیچھے لباس حجاب کے اندر نقاب ڈال کے آ جانا، پیچھے پیچھے چلتی رہنا۔ اور جب یوں ہی میں نے اسی طریقے سے کیا کہ جب ایک فوج جا رہی تھی میرے دادا کی، میں پیچھے سے گھر سے نکل کر نقاب پہن کر جا رہی تھی، تو ایک مسلمانوں کے دستے نے مجھے دیکھا اور مجھے پکڑ لیا اور مجھے کنیز بنا ڈالا۔ جب مجھے کنیز بنایا تو اس طریقے سے میں یہاں عرب کے ساتھ جو فرات کا ساحل تھا عرب کا، تو اس مقام پہ آگے سلسلہ آپ کو پتہ ہے۔ جو ہی بشر بن سلمان سامرا کے اندر امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے لے کے جاتے ہیں کن کو، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو۔ تو جناب نرجس خاتون سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کو سلام کرتی ہیں۔ کرنے کے بعد امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بی بی، اے نرجس خاتون، بتاؤ آپ نے اسلام دین کو، حق کو کیسے اپنایا اور نصرانیت کو کیسے چھوڑا؟ تو جناب نرجس خاتون نے فرمایا مولا آپ کو ہم سے بہتر علم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر جناب امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے نرجس خاتون، کیا آپ کو 10,000 دینار چاہیے یا کوئی آپ کو شرف عبودیت چاہیے؟ تو اس وقت جناب نرجس خاتون نے فرمایا مولا مجھے 10,000 دینار نہیں چاہیے، مجھے شرف چاہیے۔ تو مولا نے ایک وحید سنائی، مولا نے ایک خبر سنائی کہ اے نرجس، آپ کی شکم سے، آپ کے باطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ان کے ظہور سے دنیا کو عدل و انصاف سے قائم کر دے گا۔ تو جناب نرجس خاتون کو ایک طرف بٹھا کے جناب حکیمہ خاتون کو بلایا کہ اے حکیمہ، یہ وہ بی بی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ جناب حکیمہ خاتون لے جاؤ اس کو، لے جانے کے بعد اس کو احکام دین سکھاؤ، فقہ سکھاؤ۔ فقہ سکھانے کے بعد پھر
اس کے بعد یہ تھا واقعہ جناب نرجس خاتون کے حالات زندگی کا، یہ کون تھی، کس کی پوتی تھی شاید، بعض کہتے ہیں یہ سویڈن کی تھی، بعض کہتے ہیں یہ شاید روم کی تھی، مختلف روایات کے اندر مختلف اقوال کے اندر، لیکن اقوال جو مشہور ترین قول ہے وہ یہ قول ہے کہ شاید روم کی پوتی تھی۔ تو آئیں جناب نرجس خاتون کا ایک نام نہیں ہے نرجس، جناب نرجس خاتون کا اصل میں نرگس تھا جو کہ پھول کا نام ہے، تو یہ بن گیا عرب کے دور میں نرجس بن گیا۔ پھر ان کا ایک نام ہے جناب سوسن، پھر ان کا ایک نام ہے جناب ریحانہ، ایک خوبصورت خوشبو والا پھول، پھر ان کا ایک نام سیقل ہے جو مشہور و معروف سواد یا قاف نام کے ساتھ۔ یہ تھا جناب نرجس خاتون کی حالات زندگی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے